بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتح میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ان 3 گروہوں کی مزید وضاحت کی گئی۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا پیغام دیا گیا، اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی اور انسانوں کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا اور اس کے لیے دلائل دیے گئے۔ توحید کے پیغام، اللہ کی عبادت کی دعوت کے بعد رسالت کو ثابت کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن کے ذریعے دلائی گئی، اور اب اس زمین پر انسان کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے اور کیسے شروع ہوئی اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین پر ان کی آمد کا واقعہ کیسے ہوا، کچھ اس کی تفصیل، تاکہ ہم اپنے مقام اور اپنی حقیقت کو پہچان سکیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے ایک موقع پر کہا تھا، کس سے؟ للملائکہ، فرشتوں سے۔ کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ جانشین کس معنی میں؟ انسانوں سے پہلے جو مخلوق تھی یہاں پر، انہوں نے زمین میں طرح طرح کا فساد کیا، اب اس کے بعد ایک اور مخلوق کو اس زمین پر بسانے والا ہوں، ان کے بعد لانے والا ہوں، زمین کو ان کے ذریعے یعنی انسان کے ذریعے آباد کرنے والا ہوں۔ اور خلیفہ کا عام طور پر جو معنی ایک اقتدار کے معنوں میں یا اقتدار کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، بعض نے یہاں اس سے مراد وہ لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں کوئی حکمران بنا کے نہیں بھیجا جا رہا تھا، اور آدم علیہ السلام آ کر کوئی حکومت قائم کرنے والے نہیں تھے، اس لیے یہاں خلیفہ سے مراد وہ خاص ٹرم خلیفہ کی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد زمین کی آباد کاری کی طرف اشارہ ہے کہ زمین پر انسان کی آمد ہے اور اس کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں خلیفہ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر خلیفہ کا لفظ انسان کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو با اختیار ہوگی، اور جب وہ مرے گا تو اس کے بعد اس کی اولاد آئے گی، پھر اس کی اولاد کی اولاد۔ تو بیسیکلی خلیفہ کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 تو خود آدم علیہ السلام جو جنوں کے بعد ایک نئی مخلوق یعنی انسان کی زمین پر آباد کاری کا آغاز کرنے والے تھے، اور دوسرا معنی جنریشنز، اور واحد بول کر جمع مراد ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ اس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ اور انسانوں سے پہلے زمین پر مخلوق تھی یا نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ خود قرآن مجید ہی کی ایک آیت، اور وہ آیت ہے سورۃ الحجر کی 27 آیت، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے بنایا آگ کی لپٹ سے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ کیا کہا؟ اتجعلوا، کیا تو بنائے گا؟ فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، یعنی فساد کی انتہا ہو جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال کیا اعتراض تھا؟ نہیں، اعتراض نہیں تھا، وہ اللہ تعالی کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کیوں بنانے والے ہیں جو با اختیار ہوگی اور اپنے اختیارات کا پھر ناجائز استعمال بھی کرے گی اور زمین میں فساد پھیلائے گی۔ ایک اور بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتے عقل مند اور باشعور مخلوق ہیں، کیونکہ ان کا سوال ان کے باشعور ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ کیا؟ کہ کوئی کام کرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پسندیدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں بناؤں یا نہ بناؤں،
اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ جان کر فرشتے مزید معلوم کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین میں پہلے سے بھی زیادہ خرابی لانے کا سبب بنے، کیونکہ اس سے پہلے جو جنات تھے زمین پر، روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے فساد کیا اور بگاڑ پیدا کیا، تو ان کو ختم کرنے کے بعد ایک اور مخلوق کو زمین پر بسانے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ارادہ کیا۔ پھر فرشتوں نے مزید کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، یعنی خوب خوب تعریف کر رہے ہیں، اور آپ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، دل سے بھی زبان سے بھی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے اتنے فرما بردار ہیں کہ ہمارے سارے ماحول کے اندر صرف آپ کی اطاعت ہی اطاعت ہے، کہیں کوئی نافرمانی نہیں۔ تو کیا اتنا کافی نہیں؟ کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو فرشتوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ انسان سے بھی عبادت مطلوب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی خوب عبادت کر رہے ہیں، تو مزید ایک ایسی مخلوق جس کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ جو چاہے کرے، تو اس سے زمین میں فساد ہوگا، خون بہے گا، تو یہی کافی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، کہ زمین پر صرف فساد کرنے والے لوگ ہی نہیں آئیں گے، بلکہ زمین پر انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء بھی آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کے صرف ایک پہلو کو دیکھتے اور اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں۔ مثلاً کسی انسان میں اگر بہت ساری خیر اور خوبی ہے اور اس کے ساتھ کوئی خامی بھی ہے، تو عموماً طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کی ساری خوبیوں کو بھول کر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں۔ انسان کو اللہ نے جو ارادہ اور اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اگرچہ اس ارادے اور اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے بسا اوقات انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ غلطیاں بعض اوقات فساد اور خون بہانے تک کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر خیر اور بھلائی کے بھی ایسے بہت سے پہلو ہیں جو نہ فرشتوں کے اندر ہیں اور نہ ہی جنات کے اندر، وہ صرف انسانوں ہی کے اندر ہیں۔ تو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چیز کے صرف خراب پہلو کو دیکھ کر یا کسی چیز کے ناپسندیدہ پہلو کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک عمومی فیصلہ دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مثلاً اب دیکھیے کہ جیسے شادی کے بعد ہسبینڈ اور وائف میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو عموماً کیا کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے شادی نہ ہوتی۔ کیا واقعی شادی نہ کرنا بہت پسندیدہ ہے؟ نہیں، لیکن سب کو پتہ ہے شادی ہوگی تو مشکلات بھی ہوں گی۔ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جس کے کرنے میں صرف انسان کو آسانی ہی ہو، آسانی کے ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ اس کام میں مشکلات ہیں اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن میں جب مشکلات ہوتی ہیں تو مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی۔ اس زمین پر بھی اس وقت جتنا فساد اور جتنی تباہی اور جتنی انسانوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان سب کو دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے سچ ہی کہا تھا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انسان نے آ کر صرف فساد ہی نہیں کیا، انسانوں نے زمین پر بہت سے اچھے کام بھی کیے۔ جو کچھ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر انسانوں نے کیا وہ جنات نے نہیں کیا، وہ فرشتوں نے نہیں کیا، اور نیکی کی جو اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی انسانوں نے، وہ بعض اوقات جنوں اور فرشتوں نے نہیں کی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مثلاً اگر آپ کوئی پھل کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو درخت اگانا ہوگا۔ اب اگر آپ درخت اگاتے ہیں تو پورے درخت کے مقابلے میں پھل کتنے ہوتے ہیں؟ اس پر کم ہوتے ہیں نا۔ اگر کوئی کہے نہیں میں درخت نہیں اگاؤں گا کیونکہ اس میں اتنی زیادہ تو لکڑی ہوتی ہے اور اتنے پتے ہوتے ہیں اور پھل تو بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے پھل کے لیے آپ کو لکڑی اور پتے اور باقی چیزیں برداشت کرنی ہوتی۔ اسی طرح بسا اوقات کسی چیز کے اندر بظاہر خیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے،
بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ پورشن بہت کم ہے، لیکن وہ اتنا قیمتی ہے، وہ اتنا اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے باقی غیر ضروری کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے. تو یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں کو اعتراض تھا اور نعوذ باللہ ان کا اعتراض بہت درست تھا، اور دیکھو یہ پروف ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے اور انسان انتہائی غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اسی دنیا کے اندر انسانوں کی اعلیٰ ترین اقسام بھی آئی ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے جو اس کا ماسٹر پیس ہے. اور انسان یہ سب فساد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس آزادی ہے، اختیار ہے. مثلا اگر ہم کہیں کہ فرشتے بہت نیک ہیں، کیا کمال ہے؟ وہ تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے، وہ تو پیدا ہی عبادت کے لیے. نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کو کوئی اور ایسا کام ہے کہ جس میں انہیں کوئی ڈسٹریکشن ہو. جس کام کے لیے انہیں بنایا گیا وہ وہی کرتے ہیں. انہیں تو مشقت نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. مشکل کس کو ہے اچھا بننے میں؟ انسان کو، جس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، جس کے ساتھ بہت ساری ڈسٹریکشن بھی ہے، جس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے. تو جب کوئی انسان شیطان کے ہوتے ہوئے، نفس کے ہوتے ہوئے، ڈسٹریکشنز کے ہوتے ہوئے، بہت سی خرابیوں کے ہوتے ہوئے اچھا بن جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، ایسا انسان خواہ وہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کی بلکہ اس کائنات کی ہر چیز سے اوپر ہے، زیادہ قیمتی، زیادہ وزنی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا؟ کہ اس زمین پر صرف فساد اور خون بہا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس زمین پر بہت اچھے اچھے کام بھی ہوں گے، اور انسانی تاریخ میں یہ سب دلائل موجود ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کو ایک مثال کے ساتھ پروف کیا. کیسے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. یہ کن چیزوں کے نام تھے؟ جو بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی تھی، خواہ وہ کائنات کی چیزیں تھیں یا وہ انسان تھے، ان سب کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے. كُلَّهَا، سب چیزیں جو دنیا میں آ رہی تھی آئندہ. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال، پھر فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھے، باسماء، نام، ہؤلاء، ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے. کس بات میں سچے ہو؟ کہ انسان صرف فساد کرے گا اور خون بہائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا فرشتوں کو. قالوا سبحانک، وہ کہنے لگے تو پاک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا. یہ فرشتوں کی عظمت کہ انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا. بعض اوقات ہمیں بھی کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم مانتے نہیں، ہم بحث شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو سچائی یا درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ بندے یا مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم اور تعریف کرتے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأہم، پھر جب اس نے ان کو بتا دیے، باسمائہم، ان سب چیزوں کے نام، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو کہا نہ تھا؟ کس کو؟ فرشتوں کو. انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے غیب. وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم دل میں چھپاتے ہو. فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا نا. اور دل میں کیا چھپا ہوا تھا ان کے؟ کہ ہماری عبادت ہی کافی ہے، اب مزید ایک اور مخلوق
کس لیے؟ اس کو آپ ایک ایسی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں نا، تو اگر مثلا ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے یہ کہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا ایک اور بہن بھائی ہو جائے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم کافی نہیں؟ اور بعض اوقات کہیں گے اور بعض اوقات دل میں رکھیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک عمومی سی نفسیات ہے انسان کی یا مخلوق کی کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتا. تو فرشتوں نے یہ تو کہا کہ وہ فساد کرے گا، لیکن کچھ چھپا بھی گئے، اور وہ کیا کہ ہم ہی عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں، تقدیس بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم ہی کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہاری عبادت کی قسم اور ہے، اس مخلوق کی عبادت کی قسم کچھ اور ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے فرشتوں اور انسان کی عبادت میں؟ فری ول اور چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، ساری ڈسٹریکشنز کے ہوتے ہوئے پھر اللہ کی طرف آنا اور پوری محبت کے ساتھ آنا اور ہر چیز کو پیچھے کر کے آنا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں عبادت کی صرف خاص قسم تسبیح ہی نہیں بتائی گئی، بلکہ عبادت کی ایک اور اعلیٰ ترین قسم علم بتایا گیا. فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کے پاس کیا زیادہ تھا؟ علم زیادہ تھا. آدم کی فوقیت فرشتوں پر علم کی وجہ سے ہوئی، لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ آدم کے پاس علم زیادہ تھا. کس کے مقابلے میں؟ فرشتوں کے مقابلے میں. اور اب لٹرلی فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں آدم کی خدمت کرنی ہے، اولاد آدم کے لیے کام کرنے ہیں، تم ان کے لیے مسخر. فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اس آیت سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، خواہ وہ حکم انسان کے آگے جھکنا ہی کیوں نہ ہو. اچھا، بعض لوگوں نے اس آیت کی بہت تعویلیں کی ہیں اور کہا ہے کہ یہاں سجدے سے مراد صرف بس احتراماً جھکنا تھا، یا بعض نے کہا کہ اس سے مراد تعظیمی سجدہ تھا اور عبادت کا سجدہ نہیں. واٹس ایور، اصل سمپل سی بات ہی کہ اللہ کا حکم تھا. اللہ کا حکم مان لینا، خواہ وہ کچھ بھی ہو، خواہ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ عبادت ہے، خواہ وہ انسان کو سجدہ کرنا ہی کیوں نہ ہو. تو فرشتے دراصل اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، اور یہی دراصل بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اس کے مقابلے میں ابلیس جو جنوں کا باپ تھا، اس نے انکار کر دیا. انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر. سورۃ الاعراف آیت 12 سے پتہ چلتا ہے، اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. سورۃ الاسراء آیت 61 میں آتا ہے، اس نے کہا تھا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں مٹی کے آگے جھکوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. خود کو بڑی چیز سمجھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ تمام جنوں کا باپ تھا اور بہت عبادت گزار بھی تھا، اور عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کی کمپنی میں تھا. لیکن کسی کی بھی کمپنی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان خود انسان نہ ہو اور جن واقعی اللہ کا اطاعت گزار نہ ہو. اس کا بھی مسئلہ یہی تھا. اور ظاہر کی عبادت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان کا دل نہ جھکے. اور اصل سجدہ اور عبادت کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا، انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا، بندگی کا اظہار کرنا. اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے سامنے دو طرح کے رویے ہیں، ایک ہے شیطانی رویہ اور ایک ہے فرشتوں جیسا رویہ. اب چوائس انسان کی ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے. ابلیسی رویہ یا شیطانی رویہ کیا ہے؟ تکبر کا رویہ، انکار کا رویہ، اللہ کا حکم نہ ماننا. اور فرشتوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، خواہ اپنے سے کم تر کے آگے ہی جھکنا کیوں نہ ہو. بعض اوقات ہمارے سامنے والا عمر میں ہم سے چھوٹا ہوتا ہے،
علم میں ہم سے کم ہوتا ہے مگر وہ بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے، کیا دیکھیں وہ کہہ کیا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کسی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا سوچ کے؟ اس کو کیا سمجھ؟ ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ کیا کہتے ہیں لوگ؟ عورت تو ناقص العقل ہے، عورت کو کیا سمجھ؟ اور عورت کہہ کے اس کی بات کتنی بھی ویلیوبل کیوں نہ ہو اس کو نہیں مانتے، یا کوئی علم میں کم ہو۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا مگر خدا داد فہم اور صلاحیت اور فراست اور سمجھ اور حکمت بہت ہوتی، اور بہت عقل مندی کی باتیں بھی کرتے، کیونکہ علم صرف ڈگریاں لینے کا نام نہیں ہوتا۔ تو انسان کبھی یہ نہ سوچے اچھا کون کہہ رہا ہے اور اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، یہ نہیں دیکھے، کیا دیکھے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر وہ بات درست کر رہا ہے تو اسے قبول کر لے، خواہ کہنے والا کوئی بھی ہو۔ تو انسان کو باعث نہیں ہونا چاہیے، متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے لیے اب دو چوائسز ہیں، ایک کیا ہے کہ ہم وہ کریں جیسے فرشتوں نے کیا، کیا اللہ کا حکم آیا اور مان گئے، یا پھر وہ کریں جو شیطان نے کیا، کیا تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور انکار کا رویہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب جنت میں رہو۔ اب امتحان شروع ہو رہا ہے آدم کا۔ آدم فرشتوں کے سامنے مسجود بن گئے، فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن اب آگے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور وہاں سے جو چاہو کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ آنا۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کس چیز کا درخت، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ یہ آیات کسی درخت کی ڈسکرپشن دینے کے لیے نہیں ہے، مقصد بیان کرنے کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو گئے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں وہ جنت کون سی تھی، وہ کہ دنیا کا باغ تھا یا آسمان پہ جنت تھی، وہ جنت الخلد تھی یا جنت بری تھی، وہ کون؟ اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں، قرآن سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ جنت ایگزیکٹلی کہاں تھی، لیکن اشارہ ضرور ملتا ہے کہ وہ جنت کہیں اوپر ہی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ امتحان کے لیے۔ امتحان کیا تھا؟ کہ جنت میں بہت سے پھل ہیں، سب کھاؤ جتنا چاہو، لیکن ایک درخت ٹیسٹ۔ اب کیا ہوا؟ شیطان پیچھے پہنچ گیا۔ عباس کہتے شیطان کیسے جا سکتا ہے وہاں؟ اللہ نے جانے دیا، جاؤ وہاں۔ جب اللہ جانے دے تو پھر اعتراض کی کیا بات ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، سلپ کرا دیا۔ کیسے کیا یہ نہیں پتا چلتا کہ بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا انسان کی شکل میں، یا پھر دل میں وسوسہ ڈالا، کیونکہ وسوسے کا ذکر تو آتا ہے لیکن یہ نہیں پتا چلتا قرآن یا حدیث سے کہ وہ انسان کی شکل میں سامنے آیا تھا یا کسی سانپ کی یا کسی اور چیز کی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے۔ اس کی تفصیل آگے سورۃ الاعراف میں آئے گی، پوری ڈیٹیل کے کیا 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 اس نے۔ یہاں جتنا اللہ نے بیان فرمایا اسی پہ غور کرنا کافی ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ بعض کا لفظ آیا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورۃ فاطر آیت 6، کہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اسے دشمن مانو، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کا دشمن ہے، اور اگر دیکھا جائے تو میجارٹی تو ایسی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقرن، ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، کب تک؟ الہین، ایک مقرر وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہے، ایک مخصوص محدود وقت کے لیے تمہیں زمین میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس آیت سے ہمیں ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی، اور وہ کیا؟ کہ اگر کوئی ممنوع درخت کا پھل کھا لے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بہت کچھ پیدا کیا لیکن کچھ چیزوں کو ہمارے حرام قرار دیا، مثلا قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں نا حرام، ان حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام کو کہا تھا لا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کھانا تو دور کی بات، پاس سے بھی نہ گزرنا۔ یہ کیوں کہا پاس سے نہ گزرنا؟
کیونکہ جب انسان حرام کے قریب جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ پھسل جاتا ہے، اس کو پھر ایک احساس ختم ہو جاتا ہے گناہ کا، پھر اس کے اندر سلپ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ انسان غلطی کر جاتا ہے اور اس سے بھول بھی ہو جاتی، پھسل جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس کے لیے ریپینٹنس کے بھی مواقع موجود ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ یہ کلمات کیا تھے؟ اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ملتی ہے، آیت 23۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو جب آدم نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ آدم پہ مہربان ہوا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور اس کے لیے کلمات بھی سکھاتا ہے۔ یعنی انسان کتنا محتاج ہے اللہ کا ہر چیز میں، غلطی کر کے نافرمانی بھی اسی کے کرتا ہے، ناراض بھی اسی کو کرتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے راستہ بھی پاتا ہے۔ اور بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ مرنے کا وقت نہ آ جائے۔ لیکن اب کیا ہوا، چونکہ زمین کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا تو زمین میں بھیجا جا رہا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ کہاں سے؟ جنت سے اتر جاؤ یہاں سے۔ سب کے سب کیا مراد؟ یعنی آدم، حوا اور پھر ان کی آگے اولاد بھی، کیونکہ زمین کے لیے تو پیدا کیے گئے تھے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور ساتھ ہی ایک میسج بھی دیا کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ خوف اور غم سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی۔ اگر انسان اللہ کی ہدایت سے غافل ہوگا، اس کو بھول جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی خوف اور غم کا شکار ہوگی۔ اور اگر دنیا میں کسی طرح انسان نے اپنے آپ کو بہلا بھی لیا تو آخرت میں وہ خوف سے نہ بچ سکے گا اور پھر ہمیشہ کا پچھتاوا ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اور کفر سے مراد اللہ کا انکار، اللہ کے احکام کا انکار، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھوٹا ثابت کیا، یعنی اللہ کے احکامات جو قرآن میں آئے ان کو نہیں مانا اور اس کے علاوہ کائنات کی نشانیوں سے بھی سبق نہ سیکھا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، آگ ہی کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہوگی آئندہ۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ کفر کی کئی اقسام ہیں۔ وہ کفر جو انسان کو ملت سے خارج کر دے، اس کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ اس کوڑے کے لیے، ویسٹ کے لیے، جو اپنے مقصد کو پورا نہ کر کے ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ دنیا میں کس چیز کو جلایا جاتا ہے؟ ویسٹ پیپرز کو جلا دیتے ہیں، جو فالتو قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں، کوڑا کباڑا سب کچھ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پوری پکچر کو سامنے رکھیے، اللہ نے زمین بنائی، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے بنایا، پھر انسان کو یہاں بھیجا، انسانوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اپنی خاص اعلیٰ ترین جنت کے لیے چن لے گا اور باقی سارے کوڑے کو جہنم میں پھینک دے گا تاکہ وہ وہیں جلیں اور سب چیز کی صفائی ہو جائے، اور صرف کون بچے؟ جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اس خوبصورت ترین مقام کے لیے خوبصورت ترین لوگ جو اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔